یاد رکھیں، جس کے دل و دماغ کے اندر فکر آخرت ہوگی، تصور آخرت ہوگا، وہ انسان کبھی بھی زمین کے اوپر کرپشن نہیں کرے گا، انسان زمین کے اوپر کسی پہ ظلم نہیں کرے گا، کسی پہ زیادتی نہیں کرے گا، کسی کے ساتھ برا سلوک نہیں کرے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دراصل بات یہ ہے، زمین کے اوپر جتنے جرائم ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ زمین کے اندر جانے کو لوگوں نے فراموش کر دیا، تصور آخرت کو لوگوں نے فراموش کر دیا۔ اسی لیے آج اللہ اکبر قتل بھی پورے شباب پر ہے، قتل ہو رہے ہیں، زیادتی ہو رہی ہے، سود کے دھندے ہو رہے ہیں، حرام کاروبار ہو رہا ہے، حتیٰ کہ زنا جیسا بدترین فعل ہمارے معاشرے کے اندر بڑھتا جا رہا ہے، نشے جیسی بدترین بیماری ہمارے سماج کے اندر جل پکڑتی جا رہی ہے۔ اصلاح معاشرہ کے حوالے سے جتنے جلسے بڑھتے جا رہے ہیں، جرائم اس سے زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں، نماز پر جتنی گفتگو ہو رہی ہے اتنے بے نمازیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، نگاہوں کے تقدس پر جتنی گفتگو ہو رہی ہے اتنی ہی نگاہیں آوارہ ہوتی جا رہی ہے، رزق حلال پر جتنی باتیں ہو رہی ہے حرام لوگ اتنا ہی زیادہ کھاتے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ لوگوں کے درمیان آخرت کی فکر نہیں ہے، فکر آخرت کو لوگوں نے فراموش کر دیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں مولانا جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، میں زیادہ کچھ باتیں کرنے کی بجائے صرف ایک روایت پڑھ کر اپنی گفتگو کو مکمل کروں گا اور آپ کی توجہ چاہوں گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اور میں اپنی بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں، یہ سبق ہے، اس کو بار بار دہرایا گیا ہے اور دہرانے کا حکم ہے۔ آپ نے کبھی کسی میت کو مٹی دی ہوگی تو مٹی دیتے وقت جو مسنون دعا ہمارے یہاں بآیت کریمہ کو بطور دعا پڑھا جاتا ہے، میں نے ان آیات کی تلاوت کی ہے۔ جب ہم کسی کی قبر پر مٹی ڈالتے ہیں، اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، پہلی بات تو یہ ہے قبر پر مٹی ڈالنا کوئی رسم نہیں ہے، قبر پر مٹی ڈالنا کوئی فارمیلٹی نہیں ہے، بلکہ جب ہم کسی کی قبر پر مٹی ڈالیں، اے محلوں میں رہنے والوں، اے نرم گدوں پر آرام کرنے والوں، پوری پوری راتوں کو عیاشیوں کی نظر کرنے والوں، اپنی دولت کے گھمنڈ اور میں چکنا چور ہو کر خدا کے غضب کو چیلنج کرنے والوں، مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو اللہ اکبر غفلت کی وجہ سے ترک کرنے والوں، گناہ اور جرائم کر کے جنت کا خواب دیکھنے والوں، جب تم کسی کی قبر پر مٹی ڈالو تو اس وقت یہ تصور کرو آج میں کسی کے وجود پر مٹی ڈال رہا ہوں، کل اس کی جگہ میں ہوں گا، کل نہیں تو پرسوں، اور میرے وجود پر بھی منو مٹی ڈالی جا رہی ہوگی۔ ذرا تصور تو کریں، جس کے وجود پر آپ مٹی ڈالتے ہیں، حالانکہ وہ مسنون ہے، اس مومن کا حق ہے، لیکن کبھی ہمارے وجود پر بھی تو مٹی ہوگی۔ وجود پر ننھا سا کوئی دھبا اگر لگ جائے، چاہے پھول کا ہو، چاہے عطر کا ہو، چاہے تیل کا ہو، چاہے سالن کا ہو، کتنا بے چین ہو جاتے ہو۔ پاک دھبا جو ناپاک نہیں ہے وہ دامن پر لگنے سے کتنا بے چین ہوتے ہو کہ یہ دھبا لے کر جلسے میں کیسے جاؤں گا، کوئی صابن سے دھو رہا ہے، کوئی لیمن کا استعمال کر رہا ہے، لیکن اللہ اکبر وجود پر حلال چیزوں کے دھبے سے بے چین ہونے والوں، کبھی گناہ کے دھبے جو اس دل پر لگے ہیں اس سے بھی بے چین ہوئے ہیں، اس سے بھی بے قرار ہوئے ہیں، اس سے بھی مضطرب ہوئے ہیں۔ ممکن ہے کہ جلسوں میں، محفلوں میں، ولیمے کی محفل میں، شادی کی محفل میں، نکاح کی محفل میں یہ دھبا لے کر کے جاؤ تو انسان تمہارا مذاق اڑا سکتا ہے، لیکن دلوں پر کروڑوں جرائم کے دھبے لگا رکھا ہے۔ فرشتے اور اللہ کے نیک بندے دلوں سے نفرت کر رہے ہیں، خدا کلام نہیں فرمائے گا، خدا نگاہ رحمت نہیں فرمائے گا۔ اللہ اکبر، کیا بنے گا اس وقت ہمارا؟ اللہ اللہ، جب ہم پہلی مٹھی بھر کے مٹی ڈالتے ہیں تو کہتے ہیں منہا خلقناکم، اسی پر انسان کا غرور چکنا چور ہو جانا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں میں سردار ہوں، میں مخیر ہوں، میں ادیب ہوں، میں خطیب ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں، میں وکیل ہوں۔ آپ جانتے ہیں موبائل کی ریکارڈنگ کی گئی کہ سب سے زیادہ دنیا میں انسان کیا الفاظ بولتا ہے؟
پوری دنیا میں صرف ہندوستان اور بیرون یعنی کہ پڑوسی ملک کی بات نہیں، بر صغیر کی بات نہیں، پوری دنیا کے لوگوں کی ریکارڈنگ کی گئی فون کی کہ سب سے زیادہ انسان کیا بولتا ہے، تو ریکارڈنگ کے اندر یہ بات آن ریکارڈ آئی کہ انسان سب سے زیادہ میں بولتا ہے، میں سے زیادہ وہ کوئی دوسرے الفاظ کا استعمال نہیں کرتا۔ اور یاد رکھنا جہاں انا ہے، اس لیے کہ میں کو عربی میں انا کہتے ہیں، جہاں انا ہے وہاں فنا ہے۔ جب تک انسان میں میں ہے، اگر وہ تہجد بھی پڑھے تو اللہ کی معرفت نصیب نہیں ہوتی۔ جب تک انسان میں میں ہے، اگر وہ قرآن بھی ایک دن میں پورا ختم کر لے، اللہ کا عرفان نصیب نہیں ہوتا۔ اسی لیے صوفیہ پہلے میں نکالتے ہیں، جہاں میں ہے وہاں کچھ نہیں ہے۔ حضرت علامہ شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب مکتوبات صدی دو صدی کے ایک مکتوب میں لکھتے ہیں، اگر انسان تیرے دل میں ذرہ برابر بھی میں انا تکبر ہے، ذرہ برابر، تو اللہ تیری عبادت قبول نہیں کرے گا۔ عبادت کی قبولیت کے لیے میں کا ختم ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ سب کو شیطان نے تباہ کیا، اور شیطان کو جس نے تباہ کیا یہ اس کی میں ہے۔ اس سے پتا چلا کہ شیطان سے بڑھ کر بھی کوئی اگر نقصان دہ چیز ہے تو اس کو میں کہتے ہیں، اس کو انا کہتے ہیں، اس کو گھمنڈ اور تکبر کہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ مسلمانوں، اس لیے صرف عبادت پر توجہ نہ ہو، بلکہ جو عبادت غرور پیدا کر دے، گھمنڈ پیدا کر دے، اس سے اللہ کی پناہ نہ ہو۔ اللہ کی پناہ طلب کرو۔ یاد رکھنا، اگر دامن میں توجہ کرنا، میں صوفیہ کی بات کر رہا ہوں، اللہ اکبر، اگر گناہ کر کے ندامت ہے اور عمل کر کے گھمنڈ ہے، تو عمل کر کے گھمنڈ سے بہتر گناہ کی ندامت ہے۔ یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا۔ آج بہت سارے لوگ، شاید وہ اہل سنت میں نہیں ہیں، اپنے عمل پر نازا ہے، دوسروں میں اور ہم میں فرق یہی ہے کہ وہ صرف عمل پر ناز کرتے ہیں، اور ہم عمل کر کے عمل پر نہیں، جانے عمل محمد الرسول اللہ کی نسبت پہ ناز کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اولاد غوث آدم۔ تو علامہ شرف الدین یحییٰ منیری فرماتے ہیں کہ جب تک ذرہ برابر تکبر بھی دل میں موجود ہے، عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اور اب وہ تکبر کی ڈیفینیشن کہ تکبر ہے یا نہیں، اس کی پہچان بیان کرتے ہیں۔ آپ بھی ڈوبیں اپنے اندر، میں بھی ڈوبوں اپنے اندر، اس لیے کہ خطاب، میری اکثر عادت ہے پہلی بات تو خطاب نہیں کرتا اور گفتگو کرتا ہوں، تو ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا کہ لوگوں کو مخاطب کرنے سے پہلے اپنے آپ کو مخاطب کرو، اس لیے کہ آپ سے زیادہ ضرورت اصلاح کی ہمیں ہے، مجھے ہے۔ اللہ اکبر۔ تو علامہ منیری فرماتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں کہ تکبر ذرہ برابر ہے، تیری عبادت تجھے فائدہ نہ دے گی، تیری عبادت قبول نہ ہوگی۔ اب تکبر اور گھمنڈ کی جو ہے وہ نشانی بیان فرماتے ہیں کہ ایک انسان پوری دنیا کے انسانوں سے اپنے آپ کو حقیر سمجھ رہا ہے کہ میں سب سے حقیر ہوں، سب سے ذلیل ہوں۔ واقعی کہہ نہیں رہا ہے، سمجھ رہا ہے، اس لیے کہ کہنا اور ہے، سمجھنا اور ہے۔ ہم بار بار کہتے ہیں میں سب سے زیادہ حقیر ہوں، لیکن کسی مقام پر اگر ہمیں بیٹھنے کو اچھی جگہ نہ ملے تو ناراض ہو کے محفل سے نکل جاتے ہیں، کیا ہمارے لیے جگہ بھی نہ تھی؟ اللہ اکبر۔ تو انسان کہتا بہت کچھ ہے لیکن سمجھتا کم ہے۔ اللہ اکبر۔ تو علامہ منیری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سارے انسانوں سے انسان اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے، لیکن صرف ایک انسان سے اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے۔ سب سے حقیر سمجھ کر ایک سے اپنے آپ کو بہتر سمجھا، مطلب ابھی بھی اس کے اندر گھمنڈ اور تکبر باقی
ہے اور جس میں تکبر باقی ہے اللہ اس کے عمل کو اس کے منہ پہ مارے گا، اللہ اس کے عمل کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ تو پہلی مٹھی بھر کر جب ہم کسی قبر پر مٹی ڈالتے ہیں تو کہتے ہیں منہا خلقناکم، اس کا مطلب کیا ہے؟ گھمنڈ والو، تکبر والو، چاہے حسن کا ہو، چاہے علم کا ہو، چاہے دولت کا ہو، چاہے نسب کا ہو، چاہے تقویٰ پرہیزگاری کا ہو، قرآن کہہ رہا ہے اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا گیا ہے۔ منہا خلقناکم، اسی مٹی سے پیدا کیا گیا، تمہیں تخلیق کیا گیا مٹی سے۔ جس انسان کو مٹی سے بنایا گیا ہو اس انسان کو گھمنڈ کیسے زیب دیتا ہے، اس انسان کو تکبر کیسے زیب دیتا ہے؟ پھر اس کے بعد ہم دوسری مٹی بھر کر کے ڈالتے کہتے ہیں وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اسی میں ملا دیے جاؤ۔ اٹھایا مٹی سے ملائیں گے مٹی، اور پھر وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، تیسری مٹھی بھر کر جب ہم مٹی ڈالتے ہیں تو کہتے ہیں آیت کریمہ کو بطور دعا پڑھتے ہیں اور پھر اسی مٹی سے تمہیں اٹھایا جائے گا۔ اب آج میری گفتگو کا جو عنوان ہے ہم کیسے اٹھیں گے، یہ اس پر آپ کی توجہ۔ جانا تو سب نے قبر میں، ہر آدمی اپنے اپنے عمل کے مطابق جائے گا، جو جیسے جائے گا تیسے جائے گا۔ اٹھیں گے کیسے؟ تو ایک حدیث پاک بڑی طویل ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں قبروں سے کیسے اٹھایا جائے گا اور کس حالت میں اٹھایا جائے گا؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم سے جب پوچھا گیا کہ ہمیں کس طرح اٹھایا جائے گا اور ہم کیسے اٹھیں گے اپنی قبر سے، حضرت سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا سوال تھا۔ آپ نے سوال کیا آقا کیسے اٹھیں گے؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کہا اے معاذ، تو نے بہت مشکل سوال کیا مجھ سے، اور اس کا جواب دینے سے پہلے توجہ کرنا، اس کا جواب دینے سے پہلے سید العالمین قائد المرسلین عالم ما کانا وما یکون اتنا روئے کہ روتے روتے داڑھی بھی آنسوؤں سے تر ہو گئی اور حضور کے کپڑے بھی آنسوؤں سے تر ہو گئے۔ سوال کیا تھا؟ آقا قبروں سے ہم کیسے اٹھیں گے، کس حالت میں اٹھیں گے، کس شکل میں اٹھیں گے، کس انداز سے اٹھیں گے؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام پر اس قبر سے اٹھنے کی کیفیت جب حضور کو یاد آئی کہ امت کیسے اٹھے گی، حضور اتنا روئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی، کپڑے آنسوؤں سے تر ہو گئے، اور فرمایا تو نے مشکل سوال کیا اور پھر جواب دیا اے معاذ، جب میری امت قبر سے اٹھے گی تو وہ 12 صورتوں میں اٹھے گی، 12 شکلوں میں اٹھے گی۔ قبر سے اٹھنے والوں کی 12 پوزیشن ہوگی۔ اب یہاں توجہ کے ساتھ سنیں، حدیث مکمل ہوگی، بات بھی پوری ہو جائے گی۔ اب ان 12 میں ہم کس کے اندر ہے ذرا اس پر توجہ کرنا۔ میں نہیں کہوں گا کہ آپ کس میں ہیں، میں کس میں ہوں، یہ کس میں ہے، وہ کس میں ہے، نہیں، بہت ہو چکا میرے بھائیوں۔ میں کہتا ہوں تو سدھر، تم کہتے ہو تو سدھر، یہ تو اور تو کے اندر معاملہ خراب ہے۔ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ میں نے سمرنا ہے، میری قبر کے اندر میں نے اکیلے جانا ہے، اپنی قبر سے میں نے اٹھنا ہے۔ میرے بھائیوں یہاں ساری چیٹنگیں چل جائے گی، ریاکاریاں چل جائے گی، مکاریاں چل جائے گی، سب چل جائے گا، لیکن وہاں کچھ نہیں چلے گا، سب معاملہ وہاں پیور ہے۔ اللہ اکبر۔ اب میرے اور تمہارے نبی، غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ قبروں سے اٹھنا تو ہے نا بھائیوں، قبروں میں جانے پر بھی یقین ہے، قبر سے اٹھنے پر بھی یقین ہے۔ اب میرے اور تمہارے سچے نبی سید العالمین غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں 12 قسم کے لوگ ہوں گے قبر سے اٹھنے والے، یعنی 12 پوزیشن میں لوگ اٹھیں گے، 12 انداز میں لوگ اٹھیں گے۔ اب میرے آقا علیہ السلام پہلے شخص کے بارے میں فرماتے ہیں اللہ، حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی نے عرض کیا حضور بتائیں نا کہ کیسے کیسے لوگ اٹھیں گے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک ٹولہ قبر سے اٹھے گا، یعنی پہلا گروپ قبر سے نکلے گا۔ قبروں سے جو پہلا ٹولہ اور گروپ نکلے گا، آقا ارشاد فرماتے ہیں نہ ان کے ہاتھ ہوں گے نہ ان کے پیر ہوں گے، یعنی قبر سے نکلتے وقت، یعنی قبر میں جب دفن ہوں گے تو ان کا پورا وجود صحیح سلامت ہوگا، لیکن جب وہ اپنی قبروں سے
اٹھیں گے تو ان کے ہاتھ بھی کٹے ہوئے ہوں گے, ان کے پیر بھی کٹے ہوئے ہوں گے. اللہ اکبر. اس حالت میں وہ دنیا سے جب گئے تھے تو اچھے بھلے, لیکن قبر سے نکلیں گے تو ہاتھ نہیں پیر نہیں, ہاتھ اور پیر دونوں کٹے ہوئے. اور اس وقت تو غیب سے ندا آئے گی, اے لوگوں یہ ٹولہ جو قبر سے ہاتھ اور پیر کٹا ہوا نکلا ہے, جانتے ہو کس جرم کی وجہ سے ان کے ہاتھ اور پیر کاٹ دیے گئے؟ اللہ اکبر. تو لوگ پوچھیں گے کس وجہ سے, تو کہاں جائے گا, یہ دنیا میں اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتے تھے, یہ دنیا میں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے, اس لیے آج یہ اپنی قبروں سے اٹھے ہیں تو ان کے ہاتھ بھی کٹے ہیں, ان کے پیر بھی کٹے ہیں. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آج تھوڑی سی طاقت مل جائے, تھوڑی سی قوت مل جائے, پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے؟ اللہ اکبر. بڑی معذرت کے ساتھ مسلمانوں, ہر پڑوسی دوسرے پڑوسی کو, ہر طاقتور کمزور کو دبا رہا ہے, بلکہ العیاذ باللہ اب تو حالات یہاں تک ہو گئے صرف پڑوسیوں کو ستایا نہیں جا رہا ہے, پڑوسیوں کی بیٹیوں پر بھی غلط نظر ڈالی جائے, ان کی بہوؤں پر بھی اگر وہ کمزور ہے تو غلط نظر ڈالی جاتی, غریب ہے تو ان کی آبرو کا سودا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. مسلمانوں سوچو تو صحیح, انجام کیا ہے؟ یہ دنیا ہے, دنیا میں کوئی روکے نہ روکے, کوئی ٹوکے نہ ٹوکے, کوئی جو چاہے جس طرح چاہے کر لے, مگر قبر ہے, آخرت ہے. ذرا سوچو تو صحیح, دنیا میں جس کے ہاتھ نہیں اس کا انجام کیا, دنیا میں جس کے پیر نہیں اس کی حالت کیا, لیکن آخرت میں جو اللہ اکبر لنگڑا اور لولا کر دیا جائے, کس بنیاد پر؟ پڑوسیوں کو ستانے کی بنیاد پر. آئیے میں طول نہ دیتے ہوئے صرف ایک دو روایت اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں. جانتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبریل نے میرے پاس آ کر پڑوسیوں کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کرنا شروع کی کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں پڑوسیوں کو وراثت میں حقدار نہ کر دیا جائے, پڑوسیوں کو جو ہے انسان کے مال میں شریک نہ کر دیا جائے. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ پیٹ بھر کر کے کھانا کھا کے سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو, آقا فرماتے ہیں وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا. یہاں تک آقا فرماتے ہیں کہ پڑوسی کا حق یہ ہے جب تم اچھا کھانا بناؤ تو تھوڑا سا پانی اپنی ہانڈی میں بڑھا لو تاکہ وہ کھانا تم اپنے پڑوسی کو بھیج سکو. آج ہم جلسوں میں, کانفرنسوں میں اور تحریروں میں بڑی درد بھری باتیں کرتے ہیں. آج لوگ کیا کہتے ہیں, اس کی بیٹی بھاگ رہی ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں سب ہو رہا ہے. اگر ہم نے اپنے پڑوسی کا خیال کر لیا ہوتا تو غریب کی بیٹی نہ بھاگتی. اور ایک بات آپ کو بتاؤں, کس نے کہہ دیا کہ صرف غریب کی بیٹی بھاگ رہی ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ صرف غریبوں کی نہیں بلکہ مالداروں کی بھی, اور اس کی وجہ صرف غربت نہیں ہے بلکہ اچھے رشتوں کا نہ آنا بھی اس کی وجہ ہے, جہیز کی لعنت بھی اس کی وجہ ہے, ساتھ ہی ساتھ علم کا نہ ہونا بھی اس کی وجہ ہے, ساتھ ہی ساتھ فضول خرچیوں میں ہمارا پڑھ کر کے شادیوں کو مہنگا کرنا بھی اس کی وجہ ہے. لیکن بس اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں, اپنے پڑوسیوں کا خیال کرو, پڑوسیوں کا لحاظ کرو, اور اگر پڑوسیوں کو ستاؤ گے, ظلم کرو گے تو یاد رکھنا قبر سے بغیر ہاتھ اور بغیر پیر کے اٹھنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اسی پہ بس نہیں, آقا فرماتے ہیں وہ لنگڑے بھی اٹھیں گے, لولے بھی اٹھیں گے, اور ان کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جایا جائے گا کہ تم نے پڑوسیوں پہ ظلم کیا تھا. ایک بات پڑوسیوں کے متعلق اور رس کروں آپ سے, آج پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک ہمارا نہیں. کل لوگ جب گھر خریدنے جاتے تھے تو دیکھتے تھے کہ مسلمان رہتا ہے کہ نہیں رہتا ہے پڑوس میں, اور لوگ مسلمان کے پڑوس میں رہنا پسند کرتے تھے. اور آج لوگ مسلم محلے میں رہنا پسند نہیں کرتے. کیوں؟ سب سے زیادہ کچرا اور گھان اگر کسی علاقے میں ہوگی تو مسلم محلے میں. ننگے بچے چڈی پہن کر کے گالی گلوچ کر رہے ہوں گے تو مسلمانوں کے محلے میں. رات کے 3-3 بجے تک کے جھگڑے فساد کی آواز آ رہی ہوگی تو, اور ٹی وی کا آواز زور سے ہو رہا ہوگا تو مسلمانوں کے محلے میں. حد ہے, جس مذہب نے ڈسپلین سکھایا آج اس مذہب کے ماننے والے ڈسپلین سے دور ہے, اور دوسروں نے ہم سے سیکھ لیا اور ہم کورے ہو گئے. یہ رونا ہے, کوئی ڈسپلن ہماری زندگی میں نہیں. مسلمانوں سوچو تو صحیح, ہم کہاں ہیں؟ ہمیں اس سے نکلنا ہے. ہمیں اگر ہم دین سیکھنے آئے ہیں,
जलसों में तो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, और अगर हम सिर्फ भीड़ करने आए तो जलसों के अंदर सियासी जलसों में सर देखे जाते हैं, मजहबी जलसों में सर नहीं देखे जाते। यहाँ तो बदलने वालों की तादाद देखी जाती है। अगर जलसे इनकलाब नहीं पैदा करने, सिर्फ रसूमात पर है, तो ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये है कि लोग दीन सुनने जमा होंगे, दीन पर अमल करने जमा नहीं होंगे। अल्लाह अकबर। जलसे वाले भी खुश, खतीब साहब भी खुश कि क्या हजारों की भीड़ थी, लेकिन कहता हूं ये क़यामत की निशानी है। दिल उस वक्त तक ठंडा नहीं होगा हमारा जब तक के जैसे जलसे में रात के 3 बजे तक टिक कर बैठते हो, उसी तादाद में जब तक नमाज फजर में ना आओ हमारे कलेजे ठंडे नहीं हो सकते। इसलिए कि सरों को गिनकर सियासी लीडर तो खुश हो सकते हैं, मजहबी लोग इससे खुश नहीं। हाँ, शुक्र जरूर है कि आप आ गए, अल्लाह का शुक्र है, शुक्र करते हैं, लेकिन कितने लोग अमल करते हैं, कितने लोग तब्दील होते हैं। तब्दील होने के लिए सुनो और आज के बाद अहद करो, पड़ोसियों के साथ बदसलूकी नहीं होगी। एक बात आपसे कहता हूं, हमारे इमामुल अइम्मा, सिराजुल उम्मा, काशिफुल गुम्मा, सैयदना नुअमान बिन साबित, इमाम आज़म अबू हनीफा का एक पड़ोसी था, मौसीकी के फन में माहिर थे, और आपको सताने के लिए पूरी रात मौसीकी बजाता था, म्यूजिक बजाता, बहुत तकलीफ पहुंचाता था, गाना भी गाता था, तकलीफ पहुंचाना ही उसका मशगला। और एक बात ये भी याद रखना, अगर कोई पड़ोसी आपको सताए आप सब्र करें, क्योंकि पड़ोसी का हक है, आप सब्र करें, आप उस पर जुल्म न करें। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह सब्र करते थे। एक दिन किसी ने उसकी कंप्लेन कर दी बादशाह के सिपाह के पास, बादशाह के सिपाही है, उसको उठा के ले गए, और जब उसको उठा करके ले गए तो इमाम आज़म अबू हनीफा ने किसी से पूछा, आज उस गवैये की आवाज नहीं आती? देखो हम तो कभी बरस पड़ोसियों की ख्याल ही नहीं रखते, आवाज आ रही कि नहीं आ रही, किस हालत में नहीं है, लेकिन इमाम आज़म थे। यही तो बात है, दीन मुकम्मल दीन है, दीन मुकम्मल निज़ाम हयात है, दीन मुकम्मल जो है अल्लाह अकबर कानून जिंदगी है। इमाम ने पूछा आज उस गवैये की आवाज नहीं आ रही है, तो किसी ने अर्ज की खुशी खुशी हज़रत उसको तो पुलिस उठा के ले गई, उस पर तो कंप्लेन हो गई है, उसको जेल में डाल दिया गया। अब मेरे पड़ोसी को जेल में डाल दिया गया, आप उसी वक्त तशरीफ ले गए, और जाने के बाद आपने फरमाया कि मेरा पड़ोसी है, इसको जेल में क्यों डाला गया? तो कहा आपको सताता था, गाता था, म्यूजिक बजाता था, मौसीकी बजाता था, इसलिए ये हाल किया गया। फरमाया कोई बात नहीं, उसका मेरा मसला है, लेकिन मैं तो उसको ले जाऊंगा। और इमाम आज़म अपने सोर्स से, अपनी सिफारिश से उसको छुड़ा कर लाए। रास्ते में उसने कहा मैं तो आपको सताने के लिए करता था, आपने मुझे क्यों छुड़ाया? फरमाया जो तू करता था वो तेरा अपना अमल है, मुझे पड़ोसी के साथ हुस्न सुलूक का हुक्म दिया गया है, मैंने उस पर अमल किया। कदम पकड़कर कहता है वल्लाह अगर किसी को इमाम आज़म कहलाने का हक है तो वो साबित का बेटा नुमान आप ही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बुजुर्गों का तरीका था, हम अपने पड़ोस के साथ, आज तो पड़ोस में सगा भाई भी रहता है, हम उसके साथ क्या सलूक करते हैं? अच्छा खाना बनाते हैं तो माज़अल्लाह छुपा छुपा करके खाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर मेरे और तुम्हारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं दूसरा गिरोह, दूसरा काफिला, दूसरा टोला जब अपनी कब्र से निकलेगा तो उसकी शक्ल सूवर की तरह और खिंजीर की तरह होगी। खिंजीर और सूवर की शक्ल में वो अपनी कब्रों से निकलेंगे। हालांकि जब उनको कब्र में रखा गया था तो उनके चेहरे अच्छे भले थे, लेकिन अब वो मैदान महशर में उठेंगे तो वो सूवर की शक्ल और खिंजीर की शक्ल लेकर उठेंगे। सहाबा बेचैन हो गए, तड़प गए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो गिरोह, जो टोला, जो काफिला कब्रों से सूवर और खिंजीर की शक्ल में उठेगा उनका क्या कसूर होगा? तो मेरे आका फरमाते हैं उनका कसूर ये होगा
کہ وہ نمازوں میں سستی کرتے تھے، وہ نمازوں میں غفلت کرتے تھے۔ مسلمانوں ذرا سوچو تو صحیح، اپنے نبی کی ہر بات پر یقین ہے، ان باتوں کو کیوں بھول جاتے ہو؟ جس کے کہنے پر اللہ کو ایک مانا، جس کے کہنے پر قرآن کو اللہ کی کتاب مانا، جس کے کہنے پر دین اسلام کو حق مانا، اللہ اس رسول کا فرمان ہے، بے نمازی، نماز میں سستی کرنے والا جب اپنی قبر سے اٹھے گا تو سور کی شکل میں اٹھے گا، خنزیر کی شکل میں اٹھے گا۔ اس پر زیادہ بات نہ کرتے ہوئے ایک روایت آپ کے سامنے پیش کروں، کھلے دلوں کے ساتھ اور کھلی آنکھوں کے ساتھ، کھلے کانوں کے ساتھ سننا۔ اپنے آپ پہ رحم کر لو، اپنے آپ پہ رحم کر لو، اللہ کے بندو، آخرت کی گھاٹی بڑی مشکل ترین گھاٹی ہے۔ ہم نے اس کو جتنا آسان سمجھا اتنا آسان نہیں ہے۔ میرے امام کہتے ہیں اللہ اکبر، پاٹ وہ کچھ دھار یہ کچھ زار ہم، یا الہی کیوں کر اترے پار ہم، اپنی ستاری کا یا رب واسطہ ہو نہ رسوا برسرے بازار ہم۔ اللہ ہمیں فیس بک کے لیے تو وقت ہے، یوٹیوب پر بیٹھنے کے لیے تو وقت ہے، دوستوں کی محفلوں کے لیے تو وقت ہے، بیوی بچوں کے لیے تو وقت ہے، سب کے لیے وقت ہے، رب کے لیے وقت نہیں۔ سن لو اور اچھی طرح سے سن لو۔ اللہ حضرت علامہ عثمان ابن حسن رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، میری بہنوں کی بھی توجہ، اللہ کے حبیب علیہ السلام کا ظاہری دور ہے، آقا علیہ السلام اپنے صحابہ کے جھرمٹ میں جلوگر ہیں۔ ایسے میں ایک نوجوان روتے ہوئے آتا ہے اور عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ابو کا انتقال ہو گیا، میرے باپ کا انتقال ہو گیا۔ آقا میرا باپ مر چکا ہے، اس کا انتقال ہو چکا ہے، ہم دیہات کے لوگ ہیں، دیہات میں رہنے والے ہیں، آقا نہ اس کو کوئی غسل دینے والا ہے، نہ اس کو کوئی کفن پہنانے والا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا، اے ابو بکر اٹھو، اے عمر اٹھو، اور دونوں جاؤ اور جا کر کے اس کے دیہات میں پہنچو، اس کے گاؤں میں پہنچو، اس کو غسل بھی دو، اس کو کفن بھی پہناؤ۔ اللہ اکبر۔ جب صدیق اکبر، فاروق اعظم، میرے آقا کے دونوں یار شیخین کریمین اٹھے اور دیہات میں پہنچے تو جیسے میت کے قریب گئے غسل دینے کے لیے چہرے سے چادر ہٹائی، چہرے سے چادر ہٹائی تو کیا دیکھا کہ اس کا منہ، میت کا منہ کالے سور کی طرح ہو گیا، کالے خنزیر کی طرح ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ صدیق و فاروق نے جب یہ منظر دیکھا زار زار رونے لگے، زاروں قطار رونے لگے۔ ایک قاصد کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، یا رسول اللہ اس کا چہرہ تو کالے سور کی طرح، کالے خنزیر کی طرح ہو گیا، اس کو کیسے غسل دیں، اس کو کیسے کفن پہنائے؟ اللہ اکبر۔ میرے اور تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لائے چل کر کے، اور جب اس کا منہ کالے خنزیر کی طرح دیکھا حضور علیہ السلام بھی رو پڑے۔ پھر میرے آقا نے دعا کی اور دعا کرنے کے بعد اس کا چہرہ ٹھیک ہو گیا۔ جب چہرہ ٹھیک ہو گیا تو پھر غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، نماز جنازہ پڑھی گئی، اور جب جنازہ مکمل ہو گیا تو کسی نے دھیرے سے کہا، پہلے تو اس کا چہرہ کالے سور کی طرح، کالے خنزیر کی طرح ہو گیا تھا، اب ذرا دیکھیں تو اس کا چہرہ کیسا ہے۔ جب دوبارہ چہرہ دیکھا گیا نماز جنازہ کے بعد، جب کفن ہٹایا گیا تو کیا دیکھا لوگوں نے؟ اب بھی اس کا چہرہ کالے سور کی طرح، کالے خنزیر کی طرح تھا۔ سب رو پڑے۔ صحابہ نے عرض کیا، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا چہرہ بار بار کالے سور کی طرح، کالے خنزیر کی طرح کیسے ہو جاتا ہے؟ تو میرے آقا نے اس کے بیٹے کو بلا کر کے پوچھا، یہ بتا تیرے باپ کا چہرہ کالے سور کی طرح کیوں ہو جاتا ہے بار بار؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا باپ کوئی گناہ نہیں کرتا تھا، بس اس کی کمی یہ تھی کہ جب نماز کا وقت آتا تو وہ سو جایا کرتا تھا، وہ نماز نہیں پڑھتا تھا۔ تب میرے آقا نے ارشاد فرمایا، لوگوں دھیان سے سنو، جو نماز میں سستی کرے گا وہ اپنی قبر سے اس حالت میں اٹھے گا کہ اس کا منہ کالے سور کی طرح ہوگا، کالے خنزیر کی طرح ہوگا۔ بتاؤ، چہرے پر پھنسی آ جائے کتنا بے چین ہو جاتے ہو، کسی کے چہرے پہ سفید داغ آ جائے کتنا بے چین ہو جاتا ہے۔ لوگ منہ پہ رومال رکھ کے پھرتے ہیں، اگر اس کو فالج ہو جائے، میرا ٹیڑھا منہ لے کر میں کیسے جاؤں، سفید داغ لے کر کیسے جاؤں، پھنسی لے کر کیسے جاؤں؟ اپنے جیسے انسانوں کے سامنے
میں جب یہ عیب لے کر نہیں جاتے، جس کو ڈاکٹر درست کر سکتا ہے وہ عیب لے کر نہیں جاتے، اللہ نہ کرے نماز چھوڑنے کی وجہ سے منہ کالے سور کی طرح ہوگا تو اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ لے کر جاؤ گے، کس طرح منہ لے کر جاؤ گے؟ اور سن لو، دنیا کے امتحان میں اگر ناکام ہو گئے تو پھر کامیابی کے چانسز ہے، مگر آخرت کے امتحان میں اگر ناکام ہوئے پھر کامیابی کا کوئی چانس نہیں ہے۔ پہلی اور آخری مرتبہ موقع ملے گا، کیا تیاری کی اس کے لیے؟ نہیں، ہمیں ٹائم نکالنا ہوگا۔ بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات اور آپ سے کہوں، آج میری قوم کے دماغ میں ایک خبط ہے، نہیں ہم تو غوث پاک کے ماننے والے، ہم تو غریب نواز کے ماننے، ہم تو اعلیٰ حضرت کے ماننے، ہم تو شاہ برکت اللہ کے ماننے، تو ہمیں کیا ہوگا؟ ہم نے تو زنا کر کے بھی جنت ہی ملی، ہم نے تو نماز چھوڑ کے بھی جنت ہی ملی، ہم نے تو پوری زندگی قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا، تو کیونکہ ہم ماننے والے کتنے بڑوں کے، جتنے بڑوں کے ماننے والے ان کی بڑائی میں مجھے کوئی شک نہیں، لیکن ایک بات ضرور کہتا ہوں، جب نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنم میں جا سکتا ہے، سلبی بیٹا، اور قرآن پھر اس کا نسب بھی کاٹ کر کے اعلان کرتا ہے لیس من اہلی، کبھی آپ کی اولاد سے نہ رہا، جب سگے بیٹے کا نسب کٹ سکتا ہے تو پھر نام لیواؤں کا رشتہ نسبتیں کیوں نہیں کٹ سکتی؟